اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام چاروں طرف پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک کثیر تعداد میں مسلمان ہم کو نظر آتے ہیں، کیا یہ یوں ہی ان کی تعداد پھیل گئی؟ کیا یوں ہی اسلام چاروں طرف پھیل گیا؟ نہیں، ان کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیوں کی ایک داستان چھپی ہوئی ہے۔ کسی بھی ملک یا کوئی بھی آرگنائزیشن جب کام کرتی ہے، ترقی پر جاتی ہے، تو اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو اسلام کی بات ہے، یہ تو شریعت محمدی کی بات ہے۔ اس کو اتنا زیادہ جو پھیلایا گیا، اللہ کے فضل کے بعد اللہ کے نبی کی، صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو اسلام آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان غریب اور مسکین مہاجر صحابہ کے لیے بھی مال فے میں سے حصہ دیا جائے، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان کے مال و جائیداد سے بے دخل کر دیے گئے۔ کیوں؟ صرف اللہ کے لیے کہ یہ توحید پرست ہیں، اللہ کے لیے کہ یہ توحید پرست ہیں۔ انہیں ستایا گیا، ان کو مکہ سے نکالا گیا اور ان کو مال، ان کے جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ انہوں نے اپنے وطن کی فکر نہیں کی، انہوں نے اپنی پراپرٹی اور جائیداد کی جو ہے نا فکر نہیں کی، اور وہ ہجرت کرنے پر جو ہے تیار ہو گئے، اپنی جائیداد کو مکہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کے طالب ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ان کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے، ان کی قربانیوں کی اللہ گواہی دے رہا ہے، اور اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دی، کہا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے یہ سارے قربانیاں دیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ ہم اور آپ کسی انسان کو سچا اس کی زبان کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، لیکن یہ سچائی کی گواہی دل اور زبان کے اعتبار سے تھی کہ یہ دل کے بھی سچے ہیں، زبان کے بھی سچے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہاں تعریف کی۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام نے بہت سی قربانیاں دی توحید پر قائم رہنے کے لیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہجرت تک کی۔ جانتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جو نیا سال شروع ہوتا ہے، اس کے لیے ہجرت کے سال کو کیوں چنا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہجری سال، کیا مطلب ہے ہجری سال کا؟ کیوں اس کو منتخب کیا گیا؟ کیونکہ ہجرت ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب ہجرت کے واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مکہ میں گزری، صحابہ کی وہ زندگی جو مکہ میں گزری، جو ظلم و ستم انہوں نے سہا ہے، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ہجرت کے جو صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، ہجرت کے بعد آنے والے مسائل کو انہوں نے اس کا سامنا کیا، پھر اللہ کی کیسے نصرت ان کو آئی، کیسے اللہ نے ان کو فتوحات سے نوازا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالتوں کو غربت سے تونگری کی طرف پھیر دیا، مظلومیت سے حاکمیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں جب کبھی نیا سال آئے، محرم سے جب شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر یہ ولولہ اور یہ جذبہ قربانی پیدا ہو۔ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے واقعے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام نے اپنے وطن کو چھوڑا، کوئی معمولی بات نہیں ہے وطن کو صرف دین کے لیے چھوڑنا۔ وطن کو ہم اور آپ بھی چھوڑتے ہیں کمائی کے لیے، لیکن دین کے خاطر اپنے عقیدہ توحید کو محفوظ رکھنے کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے دوست اور یار کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو تک چھوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے میرے دوست بزرگوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کیا، وقت آنے پر اپنی جانوں کا بھی نذرانہ اللہ کو پیش کیا، اپنے نفس کی خواہشات کو انہوں نے اسلام کے تابع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وقت کی انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔
یہ جذبہ قربانی ہر مسلمان میں تازہ ہونا چاہیے۔ دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو تک قربان کر دیتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صدقہ و خیرات پر ابھارا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا آج میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنا صدقہ کروں گا، ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا اس نیکی کے کام میں۔ وہ آئے اللہ کے نبی کے سامنے اپنا صدقہ و خیرات پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے اپنا صدقہ و خیرات پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا قربان جائے؟ کیا جواب دیا؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، جو کچھ میری طاقت میں تھا سب میں نے لے کر آ گیا، کیونکہ کبھی کبھی ایمرجنسی کا موقع ہوتا ہے، اس وقت جو ہے ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے اس کو پیش کیا، اپنا سارا سامان لا کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ او مسلمانوں، جب ہمیں آواز دی جاتی ہے صدقہ و خیرات کے لیے، جب ہمیں آواز دی جاتی ہے مسجدوں کی تعمیر کے لیے، جب ہمارے سامنے آ کر سفیر ہزاروں کلومیٹر سے سووں کلومیٹر سے اعلان کرتے ہیں، جب کوئی ہمارے محلے کی بیوہ مسکین یتیم ہم سے آ کر مدد طلب کرتے ہیں، تو یہ جذبہ قربانی ہمارے اندر ہونا چاہیے جو حضرت ابو بکر صدیق میں تھا، جو حضرت عمر فاروق میں تھا۔ میرے دوست بزرگوں، قربانی چاہے وہ عید اضحیٰ کی قربانی ہو یا صحابہ کی یہ قربانیاں ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ہمارے اندر جذبہ قربانی کو جنم دیتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آئیے مال کی قربانی کی جب بات نکلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی، بہت سے واقعات ہیں، میں صرف جھلکیاں پیش کر رہا ہوں کیونکہ اتنے وقت میں کافی نہیں ہوتا یہ وقت کہ ہم صحابہ کی قربانیاں پیش کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے جسے جنگ جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، صعوبتوں والا یہ معرکہ تھا، بہت تکلیفوں والی جنگ، گرمی کا سخت زمانہ تھا، پھل کھیتوں میں پک چکے تھے، پھلوں کو نکالنے کا وقت تھا، سفر بہت لمبا تھا، مسلمانوں کے پاس صحیح تیاری ہی نہیں تھی۔ ایسے وقت میں جہاد کے لیے اعلان ہوتا ہے، جنگ تبوک کے لیے اعلان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے کپڑوں میں چھپا کر 1000 دینار لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی خوشی کے مارے ان دیناروں میں اپنے ہاتھوں کو پھیر رہے ہیں اور حضرت عثمان کو دیکھ رہے ہیں۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، سونے کے سکے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد، کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لوگوں سنو، عثمان اگر آج کے اس عمل کے بعد کوئی بھی عمل کرے اس پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ قربانی صحابہ کرام کے اندر تھا۔ کیوں؟ دین کی سربلندی کے لیے، دین کو سربلند رکھنے کے لیے، دین کی نصرت کے لیے جذبہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں صحابہ نے بھی خرچ کیا، تمہیں بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھو، جن صحابہ پر آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، پیارے نبی نے کہا وہ صحابہ اپنے اس دور میں جب اسلام کو سخت ضرورت تھی کہ اس کی سربلندی کے لیے خدمت کی جائے، مال خرچ کیا جائے، انہوں نے اس وقت 1 لوٹا اللہ کے راہ میں اگر خرچ کیا ہے۔ آج تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو صحابہ کے اس درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ جنگ تبوک جس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، اس میں کن کن چیزوں کی قربانی صحابہ کو دینا پڑا؟ گرمی میں گرمی کی سختی کو برداشت کرنا، یعنی اپنے نفس کو کچلنا اسلام کے حکم کے سامنے، اللہ رسول کے حکم کے سامنے۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے اپنے کھیتوں کی فکر کو چھوڑنا، اپنے پھلوں کی فکر کو چھوڑنا جو پک چکے ہیں، جسے نکالنا باقی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، نفس کی قربانی صحابہ نے دی، مال کی قربانی، اور اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ایک لمبے سفر کے لیے۔ یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔
ابن ماجہ کی روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اسلام مکہ کے اندر اسلام کی دعوت اللہ کے نبی نے دی، پہلے جو مسلمان ہوئے تھے ان میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جو کمزور تھے مالی اعتبار سے، اسٹیٹس کے حساب سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت مقداد، یہ وہ صحابہ تھے جن کو طرح طرح سے تکلیف دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین نے یہ سوچا کہ یہ نئی دعوت شروع ہوئی ہے، اگر اس کو قبول کرنے والوں کو پہلے ہی کچل دیا جائے، بعد کے لوگوں کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کو قبول کرے۔ جب ان کے ان سوچ کو صحابہ کرام نے تاڑ لیا، سمجھ لیا، بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اوباشوں کے حوالے کر دیا کہ ان کو ستاؤ، پریشان کرو تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دے۔ انہیں مکے کی گلیوں میں پھرایا جاتا، پتھریلی زمین پر لڑایا جاتا، انہیں سخت سے سخت تکلیف دی جاتی۔ حضرت بلال کے زبان پر ہوتا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک۔ یہ استقامت انہوں نے کیوں اپنائی؟ تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ہمت ہو، وہ بھی استقامت اپنائے، دین پر قائم رہے، عقیدہ توحید کی حفاظت کرے۔ اللہ کی محبت میں انہوں نے تکلیف کو برداشت کی۔ یہ قربانیاں معمولی قربانی نہیں، جسمانی قربانی ہے۔ اور حضرت سمیہ نے، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہید آئے، وہ مسلمان خواتین، ہم اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں، لیکن جب اللہ رسول کے احکام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ہم اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد کرو سمیہ کی اس قربانی کو، انہوں نے اپنی وہ قیمتی چیز جسے انسان بہت زیادہ چاہتا ہے، اپنی جان کو تک اس نے اللہ کے لیے نچھاور کر دیا۔ ابو جہل نے انہیں شہید کر دیا، ابو جہل نے انہیں شہید کر دیا اور وہ اللہ کے لیے شہید ہو گئی۔ ضعیف عورت تھی، بزرگ عورت تھی، چاہتی تو تکلیفوں کو برداشت نہ کر کے کفر یا کلمات کہہ سکتی تھی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، توحید کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اس بات کو اپنے لیے گوارا نہیں کیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ تعلیمات، یہ واقعات ہمیں سننا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جان کی قربانیوں تک صحابہ کرام نے دی، بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر جائزے کے لیے نکلے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، لمبی لسٹ تھی۔ جہاں بولے ادھر صحابہ کرام کی نعشیں پڑی ہوئی تھی، کہیں مصعب بن عمیر نظر آ رہے ہیں، کہیں حضرت حمزہ نظر آ رہے ہیں، کہیں جو ہے حضرت حنظلہ کی لاش نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حنظلہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ صحابہ کو یہ بات عجیب لگی کہ آخر اللہ کے نبی نے ایسے کیوں کہا؟ چیک کیا گیا، لاشوں میں سے انہیں دیکھا گیا کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، اور وہاں پر اس جگہ پر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان کی اہلیہ سے جا کر پوچھا گیا آخر کیا وجہ تھی؟ عبداللہ بن زبیر راوی حدیث مستدرک حاکم کی روایت ہے جس میں واقعہ ہے، ان کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر میرے ساتھ گھر میں تھا، جنابت کی حالت میں تھا، غسل اس پر فرض ہو چکا تھا، اس کے کانوں میں آذان کے اس کے کانوں میں جہاد کا اعلان ٹکراتا ہے، اور یہ اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑتا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑ کر میدان جہاد کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر شہید ہوتا ہے۔ شاید اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ حنظلہ ہے جن کے غسل کے لیے فرشتوں نے آسمان سے اترا ہے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا اور ان کا نام ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ، کہ فرشتوں کا غسل دیا ہوا یہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، ہم بھی تو اذان کی آواز کو سنتے ہیں، اپنے کاروبار اور مشغولیت کا بہانہ بنا کر نماز کو قربان کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ تھا کہ ہم اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے گھر کے لیے اپنے وقت کو نکالے، وقت کی قربانی دیں۔ ہم اپنے ان بستروں کو چھوڑ دیں جہاں ہم رات میں ایسے مست سوتے ہیں کہ اذان فجر کب ہوتی ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا، اور ہم سورج کے نکلنے کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ ایسی مسلمانوں پر شرم آنی چاہیے، کیونکہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے کبھی فجر کی نماز کو نہیں چھوڑا، جن کے صحابہ نے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، اپنی جان کو اللہ کے لیے نچھاور کر دیا۔ یہاں تو نماز کے لیے صرف وقت کی قربانی کا مطالبہ ہم سے ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ ہماری خواتین مختلف بہانے بنا کر نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ صحابہ کرام نے جہاد کا اعلان سن کر اپنے جانوں کو نچھاور کر دیا۔
ہمیں چاہیے دین اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہو. اسی لیے قربانی کے موقع پر آیت پڑھی جاتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا رب العالمین کے لیے. اسے کہتے ہیں جذبہ قربانی. صحابہ کرام نے یہ قربانیاں پیش کی. آئیے جنگ کا موقع ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انس بن نضر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھتیجے بھی انس، وہ کہتے ہیں کہ میرے چاچا انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا جنگ احد کا موقع آنے سے پہلے انہوں نے کہا میں نے سب سے پہلی جنگ میں شریک نہیں ہوا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے. اللہ اگر مجھے لڑائی کا موقع دے تو میں ایسا کارنامہ انجام دوں گا جو اللہ دیکھ لے گا. جنگ احد کا موقع آتا ہے. جنگ احد کے دوران نبی کی وفات کی خبر عام ہوتی ہے. صحابہ کرام لڑکھڑا جاتے ہیں، میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں. اس وقت انس بن نضر اپنے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کی اس نادانی پر میں تجھ سے معذرت طلب کرتا ہوں. کفار کی اس حرکت میں کفار سے برات کا اعلان کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے جو جم کر جہاد کیا ہے، حضرت سعد بن معاذ سے انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ الجنت ورب النضر انی اجد ریحھا من دون احد. اے سعد بن معاذ میرے ساتھی سن لے، مجھے جنت بہت پسند ہے، اور نظر کے والد کی قسم، اپنے والد کے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نظر کے رب کی قسم کہ میں جنت کی خوشبو کو احد پہاڑ کے دامن سے محسوس کر رہا ہوں. جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، انہیں ڈھونڈا جاتا ہے تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار کے، نیزوں کے، تیر کے زخم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگوں، یہ جذبہ قربانی صحابہ کرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیا ہے. کیا آج ہم دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقت کو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے مال کو قربان نہیں کر سکتے؟ اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا ہم دین اسلام کے لیے اپنے جو ٹیلنٹ اللہ نے رکھا ہے اپنے اندر، اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ہم خرچ نہیں کر سکتے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں بہت بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے. جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پر 50 سے زیادہ زخم تھے، تیر اور تلوار کے. کون ہے جعفر رضی اللہ عنہ؟ حضرت علی کے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ میں نے سارے 50 زخم کو میں نے جعفر کے سینے پر دیکھا ہے، ان کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں تھا. یعنی وہ جنگوں سے بھاگنے والے نہیں تھے، وہ دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اپنے سینے کو سامنے رکھنے والے تھے. تو لہٰذا اللہ کے احکام کو سن کر پیٹھ دکھانے والے نہ بنے، اللہ کے احکام کا سامنا کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کریں. یہی معنی میں، یہی ہم صحیح معنی میں مسلمان ہوں گے. یہ واقعہ صحیح بخاری کا تھا جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید چکا ہے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو. اللہ اکبر. اگر ہم اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ سے سودا کر رہے ہیں جنت کا. اللہ کا ہی مال ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بندے سے اس کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیے. کبھی وقت آ سکتا ہے کہ ہم کو اپنی جانیں بھی نچھاور کرنی پڑے گی دین اسلام کے لیے، اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے جانوں کو بھی خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بے شک جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو یاد کیا، ڈر گیا اور اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ کہتا ہے جنت اسی کا ٹھکانہ ہے، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. میرے دوست بزرگوں، نفسانی خواہشات انسان کو توحید سے بھی روکتی ہیں، سنتوں سے روکتی ہیں،
فرائض سے روکتی ہیں، واجبات سے روکتی ہیں۔ نفسانی خواہشات کو اسلام کے احکام کے تابع کرنا بہت ضروری ہے، نفس کی قربانی بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے درمیان انا کی بڑی انا کا بہت چرچا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، انانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، پیسے کی وجہ سے انانیت آ چکی ہے، رتبے کی وجہ سے انانیت آ چکی ہے، رشتہ داروں کو ہم جو ہے صحیح طریقے سے ان سے صحیح معاملہ نہیں کرنا چاہتے، گھمنڈ کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تعلق سے کیا کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر سخت ہیں، اپنوں میں اہل ایمان کے درمیان بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھو گے ان کو یہ سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اس کی رضامندی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کی صفات اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، اللہ نے ان کے عقیدے کی گواہی دی، ان کے اچھی عبادتوں کی گواہی دی، ان کے اچھے اخلاق کی گواہی دی۔ تو اگر ہم میں سے کوئی نادان بے وقوف ان صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے اور کسی صحابی کے بارے میں وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے اور ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو ہم اس سے بڑے بے وقوف ہیں۔ کیوں؟ ہم ان نفوس قدسیہ، ان پاک ذاتوں پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، زبانیں کھولنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم الصادقون، وہ سچے تھے، ہم الفائزون، وہ کامیاب تھے، اور اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ میرے دوستو، صحابہ کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی بھی صحابی کو اگر کوئی لان تان کرتا ہے تو ہمیں ان کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی طرح جذبہ قربانی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے لیے ہمیں چن لے۔ اللہ ہم سب کو دین پر جینے مرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اللہ بے نیاز بنا دے، اللہ بری بیماریوں سے بچا لے، برے خواہشات سے بچا لے، برے عقیدے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی اللہ حفاظت فرما، اللہ ان کے دین کی، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو ایک بہترین نسل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بڑوں کے سائے کو ہم پر تادر قائم رکھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی، علماء حق کی حفاظت فرمائے، جو گزر چکے اللہ ان کے حق میں ان کے کوششوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمارے مساجد، اللہ مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ جو اس کے خدمتگار ہیں، جو ان کے معاونین ہیں، جو انہیں آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کے مال میں، صحت میں برکت عطا فرما، ان کی ان کوششوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم نوجوانوں کو اللہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شیطانی راستوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری نوجوان بہنوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، ان کے عقیدے کی، ان کے اخلاق کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ گزر چکے اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا دم آخر خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے شہر کو امن والا بنا، ملک کو امن والا بنا۔ اللہ جو سازشیں ہو رہی ہیں اسلام مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ان پر الٹ دے، پلٹ دے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔